حالانکہ ہمارے والد صاحب کی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں تھی, پورا 7 بہن بھائی تھے ہم لوگ, نہ نسل روکی کہ آمدن کم ہے تو بچے کم ہوں. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہم مارکیٹ میں نہیں آتے, آج ابا کا تذکرہ بھی نہ ہو رہا ہوتا ممبر پہ, سمجھتے ہو. اور جو دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی. یہ فیملی پلاننگ لعنت ہے, خدا کی قسم, اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو. اس سے تمہارے گھروں کی رونق ختم ہوگی. میرا ایک چینل ہے, اس میں ایک ہی بچی ہے ابھی. میرے پاس تو 3 چینل ہیں نا. ایک چینل میں ایک بچی ہے, آج بیچاری کھلونوں سے کھیل رہی تھی. مجھے بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا قریب العمر جب تک بہن بھائی نہیں ہوتا نا, بچہ بہت تنہائی محسوس کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں نا, ادھر لے آؤ, تو بھائی وہ گھر الگ الگ ہیں, وہاں لے کے جاؤ, پھر وہاں سے لے کے آؤ. گھر میں ہی ہونا چاہیے, جس گھر میں بچہ رہتا ہے نا اسی گھر میں اس کو بہن بھائی قریب العمر, ان میں زیادہ وقفہ نہ ہو, ورنہ بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی, بچہ خوش نہیں رہتا. جیسے ہی کوئی دوسرا بچہ اٹھا کے اس گھر میں لے کے جاؤں گا, ایسے بچوں کی باچھیں کھلتی ہیں. پھر جو وہ بچیاں آپس میں کھیلتی ہیں, کوئی وہ بریانی بنا رہی ہے, کوئی کھلونے ہوتے ہیں نا ان کے برتنوں کے, چائے, ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ, جیسے پتہ نہیں کسی نے کوئی ٹیکا لگا دیا ان کو طاقت کا. اپنے بچوں کو بھی بہن بھائیوں سے فیملی پلاننگ والوں نے محروم کروا دیا. ان کو تو کھیلنے کے لیے قریب العمر, اس لیے کہ جب ایج ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر ان کے وہ مینٹل جو ان کے دماغ ہے آپس میں ملتا نہیں ہے. ہم تو 4 بہن بھائی بالکل قریب العمر تھے, تو ہم ایسا کھیلے تھے, اپنے ہی کھیلوں میں مشغول رہتے تھے. ہم ایسے وقفے کرا کے 3 سال 4 سال, بڑا والا کے ساتھ جب اس کے اگلا مارکیٹ میں 4 سال کے بعد آئے گا تو وہ اس کے کام کا تھوڑی ہوگا, وہ تو بڑا ہو چکا ہے پہلا والا. بہنوں کو بہنیں چاہیے اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے, بھائیوں کو بھائی چاہیے, پھر بہن کو بھائی بھی چاہیے, بھائی کو بہن بھی چاہیے. بہت سی باتیں بھائی اپنی بہن سے کر سکتا ہے, بھائی سے نہیں کر سکتا. بہنوں کے دل میں محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں بھائی کے لیے, وہ بھائیوں کے دل میں نہیں ہوتے, وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. سارا 2 3 بچوں کے نام پہ پورے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی. وہی کتے پالو گے کل جا کے گھر میں, دیکھنا وہی پالو گے کتے جو گورا کر رہا ہے. گورے نے یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ دم ہلا رہے ہیں گورے کے سامنے کتوں کی طرح, دیکھ بھی نہیں رہے کہ گورے نے یہ فیملی پلاننگ والا سسٹم اپنا کے اپنے گھروں کو کیسا اجاڑا ہے, کیسا ویران کر دیا. کتوں سے دل بہلا رہے ہیں, پھر بھی بات کھوپڑی میں نہیں آ رہی. عورت کی ایکچولی صحت یوں ہو جائے گی. جن کے عورتوں کے 8 10 بچے ہیں ان کی صحت دیکھو, اور جن کے 2 ہیں ایسے پھول کے نا آپا بنی ہوئی ہیں. وہ پہلے جو نانیاں دادیاں 90 سال کی ہوتی تھیں اس لیے کہ نسل نہیں روکتی تھیں. یہ نیچرل ہے, نسل روکنا نیچرل تھوڑی ہے. نسل روکو گے تو یہ نیچر سے بغاوت کر رہے ہو. نیچر سے بغاوت کر کے صحت اچھی ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں. جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بچے رکھو جا کے. ڈپریشن خدا کی قسم ختم ہو جاتی ہے بچوں کو دیکھ کے. ایسا کھیل رہے ہوتے ہیں, ایسی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسا وہ. بچوں کو ماں باپ جتنا پالتے ہیں نا, بچے ماں باپ کو اس سے زیادہ پالتے ہیں. جتنا بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے نا, اس سے زیادہ ماں باپ کو ضرورت ہے کس کی؟ بچوں کے ماں باپ مر جائیں پڑوسی پال لیں گے, عیدی سینٹر پال لے گا. بچے مر جائیں آپ کو کوئی نہیں پالے گا. سمجھتے ہو؟ لڑو گے پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو مارو گے تھپڑ کھینچ کھینچ کے. ڈپریشن کے مریض, کیونکہ محبت ہوتی ہے تھوڑے دن تک میاں بیوی میں, اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اس کے بعد آدمی کہتا ہے اتنی پرانی ہو گئی ہے. اور وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کمبخت جس دن سے شادی ہوئی تھی یہی پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے میرے ساتھ. لڑیں گے آپس میں, الٹی الٹی باتیں کریں گے. میرے پاس آتے میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے الگ ہو جاؤ, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے. تم لوگ کا علاج یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے جو تمہیں ٹھیک کر دے. تم ساتھ رہ کے پاگل ہو جاتا ہے آدمی. کچھ تو ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے. اب ڈرامے دیکھو گے کیا بیٹھ کے؟ کتنے ڈرامے دیکھ لو گے, کتنی فلمیں دیکھ لو گے, اور وہ تمہارے اخلاق کو اور تباہ بھی کریں گی. فلمیں ڈرامے وہ تو اور لڑوائیں گی. جب ڈرامہ دیکھو گے نا اپنی بیگم کے ساتھ, ڈرامے میں چکر چل رہا ہوگا اس خاتون کا دیور کے ساتھ, یہ دکھاؤ گے اپنی بیگم کو. پرانا بوائے فرینڈ رابطے میں لگا ہوا ہوگا, لاشعوری طور پر بیگم کے ذہن میں آئے گا میرا بھی تھا,
ہیں بھائی. ایک دن اس کی مس کال آ جائے گی اور پھر شوہر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, دفتر سے باہر لڑکیوں سے دوستی. ڈراموں میں یہ نہیں دکھائیں گے تو کیا نماز روزہ دکھائیں گے کیا وہ؟ کسی نے کہا نا مولوی لوگ جب اسلامی حکومت آئے گی تو اسلامی فلمیں بنیں گی, ان اسلامی فلموں میں نام ہوگا ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. ٹھیک ہے نا, یہ بنائیں گے کیا؟ ظاہر ہی نہیں بن سکتی یار. ہاں ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں, کوئی ہسٹوریکل موویز بن سکتی ہیں جس میں ایک ہسٹری کو دکھا رہے ہوں, باقی یہ انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہوگی جو دکھا رہے ہیں ٹی وی میں. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بچوں سے اچھی انٹرٹینمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو گھر آباد ہوتا ہے نا, زیادہ ہوں, ایک آدھ نہیں, اچھے ہو. قربانی کا بکرا لے کر آؤ یار, دمبا لے کر آؤ, بچے انجوائے کرتے ہیں. عید الفطر میں بچے انجوائے کرتے ہیں, عید الاضحیٰ میں بچے انجوائے کرتے ہیں. ان کی خوشیوں پہ انسان خوش ہوتا ہے, ان کے غموں پہ انسان روتا ہے. ایسی محبت ہوتی ہے. کیسا ہماری عورتوں کو الو بنا دیا فیملی پلاننگ والوں نے. گھر کیا ہو گئے خالی, ہزار گز کے گھر ہیں, اتنی بڑی بڑی دیواریں, 6 بیڈ روم ہیں, بیڈ روم میں سونے کے لیے بندہ ہے ہی نہیں. اس سے اچھی وہ جھونپڑی ہے یار جہاں آبادی تو ہے. لیکن یہاں بھی غیر اخلاقی کنجوسی کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اور یار جتنا ہے اسی میں آدھا پاپا اس کو کھلا دینا, تھوڑا صبر کر لینا یار. روزی دینے والا خدا ہے, انسان پیدا ہو رہا ہے, انسان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کے بکری نے بچہ دیا, آپ نے کاٹ کے اس کو کچرے میں پھینک دیا. کیوں یار؟ کھلاؤں گا کہاں سے؟ اگلا کہے گا ابے اسے تھوڑا پال کے بیچ دیتا, جتنا اس کو کھلائے گا نہیں اس سے زیادہ کما کے دے گا. یہ غریب سے غریب لوگوں نے بکریاں رکھے ہوئے, بیچتے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں یار تھوڑا اس کو بڑا ہونے تو اچھی قیمت پہ بکے گا. اس بچے کے بچپن میں جتنا خرچ کرو گے نا, جوان ہو کے اس کا آؤٹ پٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا, زیادہ کما کے دے گا. غریب کو تو بچوں کی ضرورت مالدار سے بھی زیادہ ہے. تمہارے پاس نہیں ہے, تم تو جو کرنا تھا کر لیا, اب ان کو تیار کرو. ہو سکتا ہے کیا کسی کی لاٹری کھلے اور کہاں نکل جائے, وہ کما کے دے تمہیں. اس کو بھی الو بنا دیا, غریب کو بھی.